بیت کو سفینہ نو قرار دیا گیا کہ جو اس کے اوپر رہے گا بس وہی بچا رہے گا، بس وہی مسلمان رہے گا، بس وہی ایمان والا رہے گا، اور جو ان سے دور ہٹ گیا، جو ان سے کٹ گیا، سمجھیں کہ وہ راہ حق سے اور اللہ کی راہ سے پھر گیا ہے، وہ اب ایمان والوں کے درمیان یعنی ایمان والوں میں سے نہیں رہا۔ یہ بات ہم نے سن لی۔ اب جو ہے ہم، کیونکہ کل شہادت امام حسین کو ہم نے بیان کر دیا تھا، آگے شہادت امام حسین جب ہو گئی تو سیدہ زینب اور ساری بیویاں جو تھیں، امام حسین کے بعد اب بڑا کون تھا؟ اب کون قافلہ کربلا کو سنبھالتا؟ اب کون سہارا بنتا؟ اب کون امام حسین کے مشن کو آگے لے کے جاتا؟ تو امام حسین کے بعد جس ہستی نے حسین کی تلوار اٹھائی، امام حسین علیہ السلام کے مشن کو جس نے پھر سے اپنے ہمت سے، اپنے حوصلے سے اس کو ہمیشہ زندہ رکھا، اس کو آگے لے کے گئی، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی، سیدہ زینب نے تلوار اٹھا لی اور سیدہ زینب نے کہا کہ اب اہل بیت نبوت کی محافظ زینب ہے، اور اب زینب اہل بیت رسول کی محافظ رہے گی۔ اور سیدہ زینب خیمے کے باہر تلوار لے کے کھڑی ہو گئیں، اور تلوار لے کے کھڑی ہو کے پورے رات، جو رات ہوئی تھی وہ کیسی رات تھی، اسی لیے اس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ شام غریبہ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات وہ رات تھی کہ جب اہل بیت کا کوئی بھی چشم و چراغ باقی نہیں تھا، کوئی بھی، سارے لوگ اب جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور امام حسین کے جانے کے بعد ہی عصر کا وقت تھا، اور پھر رات ہو گئی اور اندھیرا چھانے لگا، اور اہل بیت کے گھر کی عورتیں لکو دک صحرا میں اکیلے تھیں۔ شمر نے حکم دے دیا کہ اہل بیت کے خیمے کو جلا دیا جائے۔ اہل بیت کا خیمہ جلا دیا گیا۔ جو شمر کے، جو ابن سعد کے ملعون فوجی تھے، وہ سارے اندر گھسے یزیدی، اور سب نے اہل بیت کے سامان کو لوٹنا شروع کیا۔ لوٹ مچ گئی اہل بیت کے خیمے میں، ہر کوئی لوٹ رہا تھا، کوئی یہ سامان لیتا، کوئی یہ سامان لیتا، اور اچانک سے ایک شخص نے سیدہ سکینہ کی طرف بڑھا، اور سیدہ سکینہ کے کان میں جو بالیاں تھیں وہ اس نے کھینچی۔ سیدہ سکینہ نے اپنے آپ کو جب پیچھے کیا، ہٹانے کی کوشش کی، تو اس نے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے، اور تماچے مار کے بالیاں جو کھینچی، سیدہ سکینہ کا کان خون آلود ہو گیا۔ اتنی زور سے کھینچی کہ کان کٹ گیا۔ سیدہ سکینہ نے رو کے آواز دی، بابا جان، اگر آپ ہوتے تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ بابا جان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یتیم سکینہ، آج اگر کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو لوگ اسے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کے سر پہ کم سے کم اس دن تو، جس دن اس کے گھر میں اس کے والد اس دنیا سے گئے، اس دن تو لوگ اس کو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اسے محبت سے پیار کرتے ہیں، لیکن سکینہ کو کسی نے پیار نہیں کیا، سکینہ کو کسی نے گلے سے نہیں لگایا، بلکہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، سکینہ کو جھنجھوڑ دیا گیا، سکینہ کے کان کاٹ دیے گئے۔ سکینہ صرف اپنے بابا کے سر کو دیکھتی، صرف سر حسین کو دیکھتی، اور جب بھی سر حسین کو دیکھتی تڑپ کے ہاتھ بڑھاتی کہ بابا جان مجھے اپنے پاس لے لے۔ جب سیدہ سکینہ روتی تھی، چیخ نکلتی تھی، تو یزیدی فوج
سیدہ سکینہ کو تماچے مارتے تھے. سیدہ سکینہ بار بار بے ہوش ہو جاتی، بار بار بے قرار ہو کے بے ہوش ہو جاتی. سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی اور بار بار کہتی سکینہ اب چپ ہو جاؤ، سکینہ اب چپ ہو جاؤ. لیکن سکینہ کہاں چپ ہوتی. سکینہ کو تو اپنے والد کا جب چہرہ نیزے پہ نظر آتا تھا تو سکینہ کا دل بے قرار ہو جاتا تھا. سیدہ سکینہ بعد میں جب رات ہو گئی اندھیرا پورے میں جب چھا گیا تو سیدہ زینب تلوار لے کے خیمے کے باہر کھڑی ہو کے حفاظت کر رہی تھی ساری عورتوں کی. جب حفاظت کر رہی تھی تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص گھوڑے پہ سوار ان کے خیمے کی طرف آ رہا ہے. سیدہ زینب نے دیکھا کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے، کون کس نیت سے آ رہا ہے. ہمارے گھر میں تو کوئی مرد باقی نہیں ہے، کون کس نیت سے آ رہا ہے. لیکن علی کی شیرنی ڈر کیسے سکتی تھی. تلوار سامنے نکال لی اور کہا جو آئے گا پہلے زینب سے مقابلہ کرے گا. کوئی بھی اس خیمے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک زینب زندہ ہے. سیدہ زینب نے تلوار نکال کے تان کے کھڑی ہو گئی اور جب وہ شخص آیا سوار اس سے کہا خبردار یہ اہل بیت رسول کا خیمہ ہے، اس کے طرف قدم نہ بڑھانا، خبردار یہاں نہ دیکھنا. سیدہ زینب کی یہ بات سنی تو وہ گھوڑ سوار نیچے اتر کے اس نے نقاب ہٹا کے کہا زینب بھول گئی تمہارا بابا آیا ہے، تمہارا بابا علی آیا ہے. سیدہ زینب نے جب مولا کائنات کی روحانی شکل دیکھی سیدہ زینب تڑپ کے دامن سے لپٹ گئی اور کہا بابا آپ صبح سے کہاں تھے؟ بابا جب علی اکبر کا سینہ چھدا آپ کہاں تھے؟ بابا جب علی اصغر کو تیر لگا آپ کہاں تھے؟ بابا آپ کا حسین جب اکیلا تھا تب آپ کہاں تھے؟ آپ رات کو کیوں آئے؟ بابا سب کچھ لٹ گیا، آپ کا گھر لٹ گیا، آپ کا حسین لٹ گیا. بابا آپ اتنی دیر کیوں کی آپ نے آنے میں؟ مولا کائنات نے کہا زینب میں ابھی نہیں آیا، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، میں صبح سے یہی تھا. زینب یہ تمہارا امتحان تھا، بیٹی زینب اب سو جاؤ، اب پوری رات تمہارا بابا تمہاری رکھوالی کرے گا. اب اندر جاؤ، خیمے میں جاؤ، رات کو علی شیر خدا تمہارے خیمے کی رکھوالی کرے گا. سیدہ زینب اندر چلی گئی اور پوری رات خیمے کی رکھوالی روحانی طور پہ مولا کائنات نے کی. اور کیوں نہ ہوتی ارے کوئی دیکھ کیسے سکتا تھا اہل بیت کو؟ کوئی دیکھ کیسے سکتا تھا؟ کوئی چھو کیسے سکتا تھا؟ کوئی ہاتھ کیسے لگا سکتا تھا؟ یہ تو ان کی مرضی تھی، امتحان تھا، ہو رہا تھا، یہ ان کی مرضی تھی اور بغیر ان کی مرضی کے کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اسی لیے تو جب شمر بعد میں آیا اور اس نے امام زین العابدین کو دیکھا اور امام زین العابدین کو دیکھ کے کہا ان کو زندہ کیوں چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دینا چاہیے تھا. سیدہ زینب نے تلوار نکالی اور کہا کہ اس کو شہید کرنے سے پہلے مجھ سے مقابلہ کر، اے شیطان پہلے مجھ سے مقابلہ کر، دیکھ زینب بتائے گی کہ علی کی طاقت کیا ہوتی ہے. اب بس اب ہو گیا، اب تم ہمارے خاندان کے ایک فرد کو بھی نہیں چھو سکتے. ابھی تک یہ مرضی حسین تھی جو ہو رہا تھا، اب ہماری مرضی نہیں ہے، اب تم ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو. اور اگر تم نے زین العابدین کو ہاتھ لگایا نا زندہ زمین نکل جائے گی تم کو. تم سوچ لینا امام حسین کی جب یہ شیر بہن نے یہ خطاب کیا شمر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور شمر نے آگے اس کے کچھ فوجی نے کہا کہ تم عورتوں سے نہ مقابلہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ. سیدہ زینب سارے زخم کو سینے میں
ہوئے، لیکن سیدہ زینب اپنا سر اٹھا کے رکھتی تھیں، سر اٹھا کے چلتی تھیں اور بتاتی تھیں. کوفے کے بازار میں جب گئیں، جب کوفے میں لے جایا گیا، ہائے ہائے، وہ بیویاں جن کا سر آسمان نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ بیویاں جن کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، جن سے فرشتے بھی شرمایا کرتے تھے، جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت لے کے آیا کرتے تھے، آج وہ بیویاں بازار بازار گھمائی جا رہی تھیں، بازار بازار چلائی جا رہی تھیں. ہر کوئی چھتوں پہ کھڑے ہو کے آل رسول کی بیویوں کو دیکھتا، ہر کوئی ہجوم بنا کے تماشا دیکھنے کھڑا تھا. لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ اینٹیں مارتے، کوئی اٹھا کے گرد زمین کی مارتا، کوئی گرم پانی پھینکتا. سیدہ زینب ہر چیز کو، اور سیدہ زینب کی جو ساتھ میں جو بیویاں تھیں، حضرت ام رباب، حضرت ام لیلا، جو پتھر سیدہ زینب کی طرف آتا، ام رباب سامنے آ کے اس کو پتھر کو کھایا کرتی تھی اور کہتی تھی خدارا رک جاؤ، یہ میری شہزادی آ رہی ہے، یہ میری ملکہ آ رہی ہے، یہ آل رسول کی شہزادی ہے. سیدہ زینب نے جب کوفے میں جب داخل ہوئی تو کوفے کے لوگ، کچھ عورتیں، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے رونا شروع کیا، سیدہ زینب کے سامنے رونا شروع کیا. تو سیدہ زینب کو، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. سیدہ زینب نے کہا بد نصیب کوفیوں، رو رو کر آوازیں نہ نکالو، ہم جانتے ہیں کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اہل بیت رسول کا ٹکڑے کر دیے، تم ہی وہ لوگ ہو جس نے ہمارے گھروں کے چراغ بجھا دیے. ارے تم ہی تو وہ بد نصیب ہو، تم ہی نے تو بلایا تھا دھوکے باز. اب آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، ہمیں رو کے نہ دکھاؤ، ان آنسوؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان آنسوؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم کیا سوچتے ہو تم ان آنسوؤں سے اپنے گناہ کو دھو لو گے؟ نہیں، جو داغ تمہارے دامن پہ خون حسین کا لگا ہے وہ کبھی قیامت تک مٹ نہ سکے گا. حسین جب اپنی عدالت، اللہ کی عدالت میں جب اپنا خون لے کے آئے گا نا، تب تم دیکھنا، جب اس رب ذوالجلال کی عدالت لگے گی، تم لوگوں کے دھوکے بازی کا جب امتحان خدا لے گا، تم دیکھ لینا. فاطمہ کے گھر کو تم نے گھوڑے کے نیچے رون دیا، تم نے گھوڑے کے نیچے. یہ سیدہ زینب نے اور ساری بیویوں نے وہ منظر آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب سارے شہدائے کربلا جب سب شہید ہو گئے تو سب کے لاشوں کو بیچ میدان میں لا کے رکھا گیا، اور میدان میں جب لا کے رکھا گیا تو ابن سعد نے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے اور ساری بیویاں چیخ پکار کرنے لگیں. سب نے کہا خدارا یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا منظر ہے. حضرت امام زین العابدین آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون گر رہا ہے. امام زین العابدین کے گلے میں اتنا بڑا رسہ ڈال دیا گیا تھا، اتنی بڑی زنجیر ڈال دی گئی تھی اور اس زنجیر میں پتھر باندھ دیا گیا تھا. بیمار زین العابدین جو چل بھی نہیں پا رہے تھے، ان کو پکڑ کے یزیدی کھینچتے تھے. امام زین العابدین بیماری کی حالت میں بار بار گر جاتے. سیدہ زینب آ کے سہارا دے کے اٹھاتی تھی. سیدہ زینب نے کہا اب خدا اور رسول تم پر کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے کوفیوں، اب کبھی خوش نہیں ہوگا. تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع رسالت کو گل کر دیا. ارے اب ہمیشہ اندھیرے میں رہو گے، اب ہمیشہ تاریکی میں رہو گے. ارے کوفیوں، تم نے سیدہ فاطمہ کے گھر کو ویران کیا، تم نے اپنے ایمان کو برباد کیا. ارے تم جانتے ہو ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارے گھر سے دین نکلا ہے، دین ہمارے گھر سے آیا ہے. ہمارا نام
نانا ہے، ہمارا نانا تھا جو ہراس کے پہاڑ سے اترا تھا قرآن لے کے، وہ ہمارے ہی نانا تھے۔ تم جھوٹے، تم کاذب، تم بے وفا، تم مکار، تم غدار، تم رو کے ہم کو مت دکھاؤ، ہم سب جانتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تم کتنے بے وفا ہو۔ سیدہ زینب کی یہ بات جب سنی، کوفی خاموش ہو گئے، سب نے اپنا سر جھکا لیا اور چلے گئے۔ سیدہ زینب کربلا کے واقعے کے بعد جب کوفے میں داخل ہوئیں تو ایک آنسو بھی آنکھ سے نہیں نکلا، ایک آنسو بھی آنکھ سے نہیں نکلا۔ علی کی شیرنی روتی کیسے؟ رونا بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ جب ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے سیدہ زینب سے کہا کہ دیکھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، سیدہ زینب نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، تم ابھی بھی یہ سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے؟ میرا رب، میں بتاتی ہوں، مجھے جتنا کچھ نظر آیا، جو کچھ میں نے کربلا میں دیکھا، جو کچھ ہمارے اوپر ظلم ہوا، جو کچھ ہم نے کیا، وہ سب میرے رب کی خوبصورتی تھی، وہ سب میرے اللہ کی رضا تھی، وہ سب میرے اللہ کی خوشنودی تھی۔ ہم تو اللہ کی محبت میں سب کچھ کر رہے تھے، ہم تو اپنا وعدہ نبھا رہے تھے۔ تم ہمیں یہ بات کہہ کے اپنے رب سے ناراض کروانا چاہتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اپنے رب سے راضی نہیں، یہ مت سوچو۔ زینب اور زینب کا پورا خاندان یعنی اہل بیت رسول، یہ سب لوگ اللہ کے سامنے سب سے زیادہ مقرب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی سر بلند رہیں گے۔ تم دیکھتے نہیں، ذرا سر اٹھا کے دیکھو، یہ سارے یزیدیوں کا سر نیچے ہے اور اس حسین کا سر نیزے پہ بلند تو دیکھو میرا بھائی کیسے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، کٹا ہوا سر بتا رہا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں، یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، یہ میرا بھائی اعلان کر رہا ہے کہ حسین جیت گیا، حسین فتح یاب ہو گیا، حسین کامیاب ہو گیا، حسین کی جیت ہو گئی، اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، حسین کا سر بلند ہو کے یہ بتا رہا ہے کہ سر کاٹ کے بھی سر جھکا نہیں، سر اوپر اٹھ گیا ہے۔ کبھی حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین ہے تو تفسیر ہے زینب، قرآن اگر حسین ہے تو تفسیر ہے زینب۔ بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، اور لہجے میں حیدر قرار بن گئی، اور لہجے میں حیدر قرار بن گئی۔